بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض خصائص اور باری تعالیٰ شانہ کی آپ پر خاص کرم نوازیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو نام لے کر پکارا۔ مثلاً فرمایا، اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے داؤد، اے زکریا، اے یحییٰ، اے عیسیٰ۔ لیکن اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر جیسے پیارے پیارے القاب ہی سے مخاطب فرمایا۔ باری تعالیٰ شانہ نے اپنے حبیب کی عظیم قدر و منزلت کا اظہار فرمانے کی خاطر ان کی قسم یاد فرمائی، چنانچہ قرآن مجید میں ہے۔ ترجمہ: اے محبوب، تمہاری جان کی قسم، بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ جملہ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں باری تعالیٰ شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدت حیات کی قسم یاد فرمائی ہے۔ اس میں آپ کی بے نہایت تعظیم اور غایت درجہ شرف و محبت کا اظہار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مکرم و معزز اللہ تعالیٰ نے کوئی پیدا نہیں فرمایا۔ حضرت ابو الجوزا فرماتے ہیں کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ ساری کائنات میں سب سے بلند مرتبہ ہیں، اسی لیے مالک حقیقی نے آپ کے سوا کسی دوسرے کی عمر کی قسم یاد نہیں فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یاسین والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم۔ علامہ نقاش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا باری تعالیٰ شانہ نے اپنی کتاب میں کسی رسول کی رسالت پر قسم یاد نہیں فرمائی۔ ارشاد خداوندی ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم نور مجسم فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو کرامت و رفعت و عظمت عطا فرمائی ہے، اس سورہ مبارکہ میں اس کا 6 وجہ سے اظہار فرمایا ہے جو حسب ذیل ہیں۔ پہلی وجہ، اللہ تعالیٰ نے حالت محبوب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، یعنی دوپہر جیسے روشن چہرے والے اور رات جیسی زلفوں والے محبوب کے رب کی قسم۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت و کرامت غایت درجہ کی ہے۔ دوسری وجہ، دربار خداوندی میں جو آپ کا اعلیٰ منصب اور اعلیٰ درجہ ہے، اسے بیان فرما دیا گیا کہ ما ودعک ربک وما قلی، یعنی تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکروہ جانا۔ بعض علماء کرام نے اس کی تفسیر یوں بیان کی ہے کہ آپ کو ساری مخلوق میں سے چن لینے کے بعد بھی یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ تیسری وجہ، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ابن اسحاق علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ آخرت میں آپ کا مقام دنیاوی منصب سے اظہار کرامت و بزرگی کے سبب زیادہ معظم ہوگا۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شفاعت اور مقام محمود جو آپ کے لیے مخصوص فرما دیے گئے ہیں، ان کے سبب دنیاوی زندگی سے آپ کی آخری زندگی زیادہ بہتر ہوگی۔ چوتھی وجہ، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت کریمہ وجوہ کرامت، انواع سعادت اور دونوں جہانوں میں مختلف قسم کے انعامات کثیرہ کی جامع ہے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ شانہ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کامیابی اور آخرت میں ثواب سے خوش کر دے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو حوض کوثر اور شفاعت عطا فرمائے گا۔ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض شہزادوں سے روایت ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت سے بڑھ کر دوسری کوئی آیت ڈھارس بندانے والی نہیں ہے، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک امتی بھی اگر دوزخ میں داخل کیا گیا تو آپ ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ پانچویں وجہ، اس صورت میں باری تعالیٰ شانہ نے اپنے ان انعامات اور لطف و کرم کا ذکر فرمایا ہے جو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر کیے۔
یہاں تک ان کا بیان ہے۔ اس سے آگے آپ کو اس عظیم الشان منصب تک پہنچانے اور آپ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دینے کا بیان ہے۔ نیز آپ کے پاس بظاہر مال نہ تھا، جیسا کہ اس کی تفسیر میں اختلاف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دے کر یا آپ کے دل کو اپنے ماسوا سے مستغنی کر کے غنی بنا دیا۔ آپ کے والدین انتقال فرما گئے تو چچا ابو طالب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مہربان کر دیا اور ان کے پاس جگہ دی۔ مقام غور ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے بچپن میں ان کی بظاہر قسم پرسی اور یتیمی کے زمانے میں بے یار و مددگار نہ چھوڑا تو ساری مخلوق میں سے انہیں چن لینے اور اپنا حبیب ٹھہرا لینے کے بعد کس طرح چھوڑا جا سکتا ہے؟ چھٹی وجہ، پروردگار عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جن انعامات سے تمہیں نوازا گیا ہے ان کا اظہار کرو، اور جس عالی منصب پر تمہیں فائز کیا گیا ہے لوگوں میں اس کی نشر و اشاعت کر کے شکر گزاری کرو۔ اسی لیے باری تعالیٰ شانہ نے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ فرمایا ہے، کیونکہ تحدیث نعمت بھی شکر گزاری ہے، اور یہ امر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص اور آپ کی امت کے لیے عام ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت کے اظہار میں ارشاد خداوندی ہے۔ ترجمہ: اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے تا بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ یہ آیات فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتنے فضائل و کمالات بیان کر رہی ہیں جن کا تفصیلی شمار زبان و بیان کی طاقت سے باہر ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے ہادی ہونے کی قسم یاد فرمائی، نیز نفسانی خواہشات سے پاک اور صدق و امانت سے مالا مال ہونے کا ذکر فرمایا، جس کا خصوصی تعلق وحی الہی سے ہے جو جبرائیل علیہ السلام بارگاہ خداوندی سے لاتے، اور بتایا کہ وحی لانے والا جبریل امین بھی زبردست طاقت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس فضیلت کا ذکر فرمایا جو آپ کو معراج و اسرا کے ذریعے عطا فرمائی، اور سدرۃ المنتہا تک پہنچنے کا ذکر فرمایا، اور دست قدرت کے جن کمالات و نشانات کا نگاہ مصطفیٰ نے معائنہ کیا، باری تعالیٰ شانہ نے اس کی تصدیق فرمائی۔ اس واقعہ معراج کے ابتدائی حالات سورہ اسرا کے شروع میں مذکور ہیں، لیکن جو کچھ جبروت سے آپ پر منکشف ہوا اور عالم ملکوت کے جن عجائبات کا آپ نے مشاہدہ فرمایا، زبان و قلم ان کے احاطے سے قاصر ہے اور عقلیں ان کے ادنیٰ حال کو سننے اور سمجھنے سے عاجز ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر اشارے اور کنائے کے طور پر فرمایا ہے۔ علاوہ بری اس لیے کہ یہ تعظیم پر دلالت کرے، بائیں وجہ ارشاد خداوندی ہوا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اس قسم کے کلام کو اہل زبان اور بلغا وحی اور اشارے سے موسوم کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک ایسا کلام اجاز کے ابواب میں سب سے بلیغ شمار ہوتا ہے۔ ارشاد خداوندی لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، اس وحی الہی کی تفصیل کو سمجھنے سے فہم عاجز اور آیات کبریٰ کی تعین سے عقلیں حیران ہیں۔ ان آیات میں باری تعالیٰ شانہ نے بتایا ہے کہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدس کا علی وجہ الکمال تزکیہ فرمایا، اور اس سیر کی جملہ آفات سے آپ کو محفوظ و مامون رکھا۔ چنانچہ آپ کے دل، زبان اور دیگر اعضاء کے تزکیے کا ذکر بھی فرمایا ہے، جیسا کہ فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، اور زبان مصطفیٰ کے بارے میں فرمایا ما ینطق عن الہویٰ۔ نگاہ مصطفیٰ کا یوں تذکرہ فرمایا ما زاغ البصر وما طغى۔ نیز فرمایا فلا اقسم بالخنس سے لے کر وما ہوا بقول شیطان الرجیم۔ لا اقسم سے مراد ہے کہ میں قسم یاد فرماتا ہوں کہ یہ ممتاز پیغام رساں کا کلام ہے جو باری تعالیٰ کے نزدیک منصب رفیع پر فائز ہے۔ وہ وحی الہی کو پہنچانے کی ذمہ داری کا بار اٹھانے کی پوری طاقت رکھتا ہے، اور اپنے رب کے حکم سے ایک اعلیٰ مقام پر رہتا ہے۔ سماوی مخلوق یعنی آسمانی مخلوق اس کی اطاعت گزار ہے، اور وحی کے معاملے میں وہ انتہائی ذمہ دار اور امین ہیں۔ علی بن عیسیٰ وغیرہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں رسول کریم سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی مراد ہے، کیونکہ جتنے اوصاف کا یہاں بیان ہے وہ آپ کی ذات میں درجہ عتم موجود ہیں۔ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں۔ اس صورت میں یہ تمام اوصاف روح الامین کی طرف مراجعت کریں گے۔ وَلَقَدْ رَآهُ کی تفسیر میں دو قول ہیں، ایک یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اور دوسرا قول یہ کہ جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ سے مراد یہ ہے کہ علوم غیبیہ کے بارے میں آپ متہم نہیں ہیں۔ اگر اسے ذات کی کرت سے بِضَنِين پڑھیں تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ احکام الہیہ کی تعلیم و تذکیر اور اپنے خداداد علوم غیبیہ کے سلسلے میں بخل سے قطعاً کام نہیں لیتے۔ اس امر پر سب کا اتفاق ہے کہ اس آیت کریمہ میں فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت بیان فرمائی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نون والقلم، قلم اور ان کے لکھے کی قسم۔ ان آیات میں باری تعالیٰ شانہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک دامنی پر عظیم قسم یاد فرمائی ہے، کیونکہ کفار آپ کی طرف ایسے ایوب کی نسبت کر کے تکذیب و تحقیر کیا کرتے تھے۔ رضائے محبوب کی خاطر یہاں حسن خطاب اور کمال محبت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد خداوندی ہوا، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ یہ کلام بلحاظ مخاطبہ محبت سے انتہائی لبریز اور محاورے کی روح سے ادب و احترام کا آخری درجہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان دائمی نعمتوں اور غیر منقطع ثواب کا ذکر فرمایا جن سے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ممتاز فرمایا ہے، جو شمار سے باہر ہیں، لیکن اس کے باوجود منم حقیقی نے ان کے باعث اپنے محبوب پر احسان نہیں جتلایا بلکہ مزید مزردہ سنایا، اِنَّا لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ پھر ان انعامات کے ذریعے آپ کی تعریف و توصیف فرمائی جو آپ کو عطا کیے ہیں، اور عظمت محبوب کا مکمل اظہار فرمانے کی وجہ سے اسے دو حرفوں سے موقت کر کے فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم۔ اس کی تفسیر میں بعض فرماتے ہیں کہ قرآن کریم آپ کا اخلاق ہے، جبکہ بعض نے اس کی تفسیر فطرت سلیمہ سے کی ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ آپ کی منزل مقصود و مقصد حیات صرف معرفت الہی ہے۔ واسطی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح انعامات الہیہ کی قدر کی، اللہ تعالیٰ نے اس پر آپ کی تعریف فرمائی اور اس شکر گزاری کے سبب آپ کو دوسروں پر فضیلت دی، اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ خلق عظیم کو آپ کی سرشت بنا دیا گیا۔ پاکی ہے اس محسن حقیقی کے لیے جو خود ہی لطف و کرم فرماتا، احسان اور بخشش سے نوازتا، نیکی کو اپنے بندے کے لیے آسان کر کے اس کی جانب راغب کرتا ہے، پھر نیکی کو اختیار کر لینے پر اپنے بندے کو بہتر جزا عطا فرماتا ہے اور تعریف کرتا ہے۔ پاک اور قابل حمد و ستائش ہے وہ ذات جس نے اپنی نعمتوں کو اتنا عام اور فضل و کرم کو اس درجہ وسیع کر دیا ہے۔ اس کے بعد ایفائے عہد کی آپ کو تسلی دی، جیسا کہ وعدہ فرمایا ہے، جو انجام کار آپ کی کامیابی اور کفار کے عذاب پر مبنی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَسَتُبْصِرُونَ وَيُبْصِرُونَ، عنقریب تم دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ یہ تین آیات ہیں جن کے متصل ہی آپ کی تعریف و توصیف کے بعد دشمن مصطفیٰ کی مذمت اور اس کی بدخلقی مذکور ہوئی۔ بارگاہ رسالت کے گستاخ کے ایوب بیان کر کے باری تعالیٰ شانہ نے اپنے محبوب کی مدد فرمائی اور آپ کے فضل و کمال کا اظہار فرمایا۔ اس مقام پر 10 سے زیادہ بری عادتوں کے ساتھ اس گستاخ کی مذمت کی ہے۔ اس بیان کی ابتدا فلا تطیع المکذبین سے ہوتی ہے اور انتہا اساطیر الاولین پر۔ اس سلسلے کو اس کی بدبختی اور برے خاتمے کی سچی وعید پر ختم کیا۔ چنانچہ فرمان خداوندی ہے، سناسم علی الخرطوم، قریب ہے ہم سے اس کی صور کسی تھوتنی پر داغ دیں گے۔ باری تعالیٰ شانہ کا اپنے حبیب کی مدد کرنا آپ کی خود مدد کرنے سے اہم و عتم ہے، اور اللہ رب العزت کا گستاخ رسول کی تردید فرمانا خود آپ کے رد کرنے سے زیادہ بلیغ ہے، کیونکہ اس سے آپ کے فضل و کمال کے دیوان میں ایک نرالے باب کا اضافہ ہوتا ہے۔
جن آیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کمال شفقت و مہربانی ثابت ہوتی ہے، ان سے ایک آیت یہ ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے محبوب ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑو۔ اس آیت کریمہ کا نزول اس وقت ہوا جب فخر آدم و نبی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری رات قیام فرماتے اور شب بیداری کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے لکھا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک پاؤں پر قیام فرماتے اور دوسرا اٹھا لیا کرتے تھے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی کہ اے محبوب زمین پر پوری طرح قرار پکڑو، میں نے قرآن کریم کو اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ اس ارشاد باری تعالیٰ سے اظہر من الشمس ہے کہ بارگاہ خداوندی میں آپ کا اعزاز و اکرام کیسا ہے اور آپ کے حال پر ذات باری کا کس درجہ لطف و کرم ہے۔ اگر بقول بعض لفظ طٰہٰ کو اسماء مصطفیٰ سے شمار کیا جائے تو اس سے آپ کے حق میں ایک قسم کی فضیلت اور ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح کی شفقت و مہربانی فرمانے کے باب سے یہ آیت ہے۔ ترجمہ: تو کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے آپ کے پیچھے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں۔ باقیون سے مراد قتل کرنا اور ہلاک کر ڈالنا ہے۔ مذکورہ الصدر قسم کی آیات سے ایک آیت کریمہ یہ بھی ہے۔ ترجمہ: تو اعلانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، یعنی اس سے لے کر آگے، اور بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے دل تنگ ہوتے ہیں، آخر صورت تک۔ یہ اس قسم کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے کمال شفقت کا اظہار فرمایا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک آیت کریمہ یہ ہے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُولٍ مِّن قَبْلِكَ، سے آگے پوری آیت، اے محبوب تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ضرور ٹھٹھا کیا گیا۔ امام مکی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ آیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی ہے اور مشرکین کی جانب سے پہنچی ہوئی تکالیف کا بوجھ ہلکا کیا ہے۔ آپ کو خبر دی ہے کہ جو تمہیں تکلیف پہنچانے سے باز نہیں آئے گا اس کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جیسا اگلی امتوں کے ساتھ کیا تھا۔ اس قسم کی تسلی دوسری آیت میں یوں دی، وَإِن يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كُذِبْتَ رُسُولٌ مِّن قَبْلِكَ، اگر یہ تمہیں جھٹلائیں تو بے شک تم سے پہلے کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے۔ اسی کی مانند یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، یوں ہی جب ان سے اگلوں کے پاس کوئی رسول تشریف لایا تو یہی بولے کہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ امم سابقہ کا اپنے انبیاء کے ساتھ بد کلامی کرنا اور انہیں تکالیف دینا یاد دلا کر باری تعالیٰ شانہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی کہ کفار مکہ کی طرح سابقہ انبیاء کی قوموں نے بھی انہیں ایسی ہی تکالیف پہنچائی تھی، لہٰذا تمہارا ایسے مصائب و آلام سے دوچار ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اپنے حبیب کو خوش کرنے اور عذر کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، اے محبوب تم ان سے منہ پھیر لو تو تم پر کچھ الزام نہیں، یعنی ان سے آراز فرما لیجئے اور احکامات کی تبلیغ کے سلسلے میں آپ پر کسی کوتاہی کا الزام عائد نہیں ہوتا۔ اسی کے مثل ایک آیت کریمہ اور ملاحظہ ہو، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، اور اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو کہ بے شک تم ہماری نگہداشت میں ہو، یعنی کفار کی اذا رسانی پر اپنے رب کے حکم سے صبر کرو کیونکہ تم اس اعلیٰ منصب پر فائز ہو کہ تمہاری دیکھ بھال اور مکمل حفاظت باری تعالیٰ شانہ کے ذمے ہے۔ ایسے مفہوم و مطالب پر مشتمل کتنی ہی آیات میں اللہ جل شانہ نے اپنے آخری رسول کو اعزا رسانی کے حوصلہ شکن مواقع پر تسلی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں انبیاء ما سبق علیہ السلام سے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب کی بلندی اور بلحاظ قدر و منزلت بزرگی کا متعدد مقامات پر اظہار فرمایا ہے۔ مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو
کتاب اور حکمت دوں سے لے کر آگے میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ ابو الحسن قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس فضیلت عظمیٰ سے ممتاز فرمایا ہے، دیگر انبیاء کرام کو اس سے نہیں نوازا، جیسا کہ اس آیت میں مذکور ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے عہد لیا تھا کہ جب بھی وہ کسی نبی کے پاس وحی لے کر جائے تو اس کے سامنے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرے اور آپ کے فضائل و کمالات بیان کرنے کے بعد اس نبی سے عہد لے کہ اگر وہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ پائے تو ان پر ایمان لانا ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ انبیاء کرام سے یہ بھی عہد لیا گیا کہ وہ اپنی اپنی قوم کے سامنے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کر کے ان سے اس بات کا عہد لیتے رہا کریں کہ وہ اپنے بعد والوں کو فضائل مصطفیٰ سے آگاہ کرتے اور حبیب پروردگار کے خطبے پڑھتے رہیں گے۔ ثم جاءکم رسول کے مخاطب زمانہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل کتاب ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جملہ انبیاء کرام سے یہ عہد لیا کہ اگر وہ اپنی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ پائیں تو انہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ضرور ایمان لانا ہوگا اور ضرور ان کی مدد کرنی ہوگی۔ نیز اپنی امت سے بھی اس بات کا عہد لینا ہوگا۔ امام صدی اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوسرے انبیاء کرام پر کئی وجہ سے فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح سے ہم نے وحی کی نوح کی طرف۔ امیر المومنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوران گفتگو گریہ فرمایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ گریہ ازاری کیسی جبکہ باری تعالیٰ شانہ کی بارگاہ میں آپ کو ایسا مقام رفیع حاصل ہے کہ اس نے آپ کو جملہ انبیاء سے بعد میں مبعوث فرمایا، لیکن آپ کا ذکر خیر سب سے پہلے نشر فرمایا، جیسا کہ اس آیت میں ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کی فضیلت اس درجہ ہے کہ جہنم میں عذاب پانے والے دوزخی بھی یہ خواہش کریں گے کہ انہوں نے فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کی ہوتی، اور یوں پکاریں گے، یا کلونا یا لیتنا آتان اللہ و آتان رسول، ہائے کسی طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیدائش میں جملے انبیاء سے مقدم اور بعثت کے لحاظ سے سب میں آخری ہوں، اسی لیے مذکورہ بالا آیات میں آپ کا ذکر نوح اور دیگر انبیاء علیہ السلام سے پہلے فرمایا گیا ہے۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔